دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا دن ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، تو ایک بار آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ دوستوں، ماہ جمادی الثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں موجود بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت مہینے میں، رحمت و برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی اس خاص عمل کو پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل آج آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یہ ایسا کراماتی عمل ہے کہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے دیں گے۔ اللہ والو، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی بھی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کا دن ہے، خاصم خاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر گاہک تک نہیں آتے، اگر کوئی آتا ہے تو اللہ والوں وہ آرڈرز نہیں دیکھتا، آپ کو پریشان کر کے جاتا ہے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو وہ آج اس خاص عمل کو کریں۔ میں آپ سے، اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آج ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ رب کریم کے بہت ہی خاص نام اور قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اس نام کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی، تنگ دستی کو ذہن میں رکھ کر رب کریم کا یہ صفات نام پڑھتا ہے
تو اور آنکھوں میں آنسو لیے پڑتا ہے، تو اللہ والوں میرا رب اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں، ان کے اجڑے ہوئے نصیب کو اجاگر فرماتے ہیں۔ اللہ والوں جو میری بہن، جو میرے بھائی رشتوں کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، آج کل تو لڑکیاں لڑکوں کے بھی رشتے ہونا محال نظر آتا ہے، کیونکہ جب کسی لڑکے کا رشتہ لے کر جائیں تو پیسوں کی بات آتی ہے، پیسے ہوں تو پھر گھر کی بات آ جاتی ہے، گھر بھی چلو اپنا ہو تو شکل و صورت کی بات آ جاتی ہے۔ اللہ والوں اس پر فتن دور میں جس کے اندر ہم لوگ ظاہر دیکھ کے شادی اور نکاح کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، دین سے دوری ہے۔ نبی پاک نے کیا مولا علی کو رشتہ دیتے ہوئے یہ دیکھا تھا ان کا گھر ہے یا نہیں، ان کے کام اچھے ہیں یا نہیں؟ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ کے رشتہ کیا جا رہا ہے کہ لڑکے کی ماں مر گئی ہو، زندہ نہ ہو، یا پھر لڑکا الگ گھر میں رہے۔ اس طریقے کی بہت زیادہ ہمارے پاس تو مسئلے مسائل آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے، آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد قریب و جوار میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل ایتھلنٹک بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات آپ لوگوں سے بھی نہیں ہے۔ تو آج کا یہ عمل کریں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ لوگ پیسوں کی وجہ سے اس وظیفے کو نہیں کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے پھر سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہم لوگ اپنی پریشانیوں کو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اللہ پاک کے آگے رو رو کر وظائف بھی کر لیتے ہیں، کامیابی بھی مل جاتی ہے، لیکن وہ کامیابی زیادہ دنوں کی ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ اللہ پاک کو راضی کر لیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد ہم لوگ پھر کامیاب ہوں، اللہ والوں وہ کامیابی ہمیشہ کی ہوتی ہے، وہ کامیابی آخرت تک آپ کا ساتھ دے گی، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، اس کو رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، نہ کہ رزق کو وسیع و عریض کروانے کے لیے پڑھو۔ رزق تو خود ہی بڑھ جائے گا، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رزق تو خود ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بس یہ دعا کرنی ہے، میرے مولا میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے وہ عطا کر دے، مجھے وہ رزق نہیں دے جس کو حاصل کرنے کے بعد میں گمراہوں میں شمار ہو جاؤں۔ کیونکہ اگر رزق ہی نعمت ہوتا تو قارون اور نمرود اور جو فرعون تھے، کیا ان کے پاس دولت کم تھی؟ یزید کے پاس دولت کم تھی؟ بات کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے۔ ہم لوگوں کو باطل کی طرف توجہ دینی ہے، ہم لوگوں کو اپنے اولاد کی بھی تربیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری اولاد بھی نیک صالح بنے، ہماری اولاد نیک بنے، کیونکہ اولاد نیک بنے گی تو ہم لوگ بھی ضرور نیک بنیں گے۔ تو اللہ والوں اس وظیفے کو بتانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ آپ لوگ آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ پیر کے دن، کیونکہ پیر کا دن بہت خاص ہے، اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ وہ دن ہے اللہ پاک نے جس دن کو پسند کرا کہ اس دن میں اپنے نبی کی ولادت کروں۔ خاتم النبیین اس دن، امام الانبیاء اس دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کا دن نبی پاک کو بھی بہت پسند تھا، ہر پیر کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ والوں اس دن سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جمعے سے کرتے ہیں، جمعے سے کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ تمام دنوں کا سردار ہے وہ، اس کو الگ فضیلت ملی ہے، لیکن پیر کے دن کی اپنی فضیلت ہے۔ تو اللہ والوں اس پیر کے دن کو آپ نے ہرگز بھی غفلت میں ضائع نہیں کرنا، دنیا داری میں مصروف رہ کر ضائع نہیں کرنا، یا پھر آپ نے بازاروں میں پھر کے یا پھر اپنے کام میں مصروف رہ کر گزار دیا، فائدہ کیا؟ روزانہ اس طریقے کے دن گزار رہے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں ہو پاتے۔ رب کو راضی کرو، رب راضی ہو گیا، کامیابی خود چل کر آئے گی، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد نئی نئی اپرچونٹیز بھی ملنا شروع ہوں گی۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ آج آپ پڑھیں گے آج ہی مل جائے گا، آپ کو راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو لگے گا رب کی توجہ ہو رہی ہے، رب میرے معاملات کو بہتر کر رہا ہے، کم پیسوں میں برکت پڑنا شروع ہو جائے گی، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائیں تو خود سمجھ جائیں کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، دعاؤں کا رنگ اچھا آ رہا ہے، یا پھر آپ کا خوش ہونے کا دل کرے تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک یا پھر اس دنیا میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ بہت ساری اللہ والوں نے ہمیں باتیں بتائی ہیں
کہ اگر ہمیں بیٹھے بیٹھے خوشی ہو جائے، مسکراہٹ خود بخود ہمارے چہرے پر آ جائے، تو سمجھ لو یا تو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی اس دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ والوں اس وظیفے کو خود بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کے رنگ بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، تو کیوں نہ ہم سب مسلمان مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے مولا سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمارے گناہ ہمیں سجدہ کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو گناہ ہمیں تجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو گناہ ہمارے والدین کی ہمیں خدمت کرنے نہیں دیتے۔ میرے مولا شیطان کے شر سے بچا، حرام کی کمائی سے بچا، سود خوری سے بچا، زنا خوری سے بچا، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، گانے باجوں سے اپنی امان عطا فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مولا ہم بالخصوص ہم سب کو اپنے حلال رزق سے، ہمیں اپنے حلال پیسوں سے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی اپنی پوری فیملی کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی بے روزگار ہیں، جو لوگ بھی مقروض ہیں، میرے مولا سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ مند پسند کا ان کو جس سے دل خوش ہو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا وہاں پر نوکری ان کو دلوا دے جہاں کام کرنے سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ میرے مولا جو میری بہنیں رو رہی ہیں، سسک رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، عمر ان کی ڈھل رہی ہے، جوانی ان کی ڈھل رہی ہے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اور میرے مولا بالخصوص جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ ان ماؤں کو صبر عطا فرما جن کے بچے نشے میں پڑ گئے ہیں۔ میرے مولا ان بچوں کو بھی نیک ہدایت عطا فرما، ان کو ان نشوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین ملک شام کی حفاظت فرما۔ میرے مولا مسلمان بہت زیادہ کاٹے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اموات ہو رہی ہیں، اور نہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، اور جو ہمارے دیگر ذرائع ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر قتل و غارت ہو رہی ہے۔ میرے مولا ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ وقت جہاد کا ہے لیکن ہم لوگ جہاد نہیں کر پا رہے۔ میرے مولا ہم لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے نظام کا حصہ بنا دے۔ میرے مولا اپنا نظام اس فانی دنیا میں قائم و دائم فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ وجہ کیا ہے آمین لکھنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ اگر 2-4 ہزار مسلمانوں تک بھی یہ ویڈیو چلی گئی، یا آپ نے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرا اور لوگوں تک گئی، اور ان سب لوگوں نے اس دعا میں پارٹیسپیٹ کرا، سب نے اس دعا میں حصہ ڈالا، سب اس دعا میں جڑ گئے، ایک بھی اللہ کا ولی، ایک بھی اللہ پاک کا وہ بندہ جس سے رب راضی ہے، جس نے اپنی ماں کی خدمت کری ہے، جس نے اپنی باپ کی خدمت کری ہے، اللہ والوں اس سے رب راضی ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کے حصے بن گئے، تو خود بخود ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور ان دعاؤں کا رنگ ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اور جو دعا ہم نے جو مانگی وہ اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو وہ آخرت میں اس کے رزلٹ جب ہم لوگوں کو ملیں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اور پھر آپ یہ لوگ گمان کریں گے، یہ حدیث کے مفہوم ہے، آپ لوگ گمان کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی اور سارے رزلٹ مجھے اس دن ہی ملتے۔ آپ یہ لوگ گمان کریں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، باوضو مصلی پر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی میری ماں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا پھر ایسی بھی بہت سارے والدین ہیں رشتے ہو گئے ہیں، شادی سر پہ آ رہی ہے، مالی پریشانی ہے۔ مالی پریشانی بھی نہیں ہے، پیسے بھی پورے ہیں، لیکن ایک خوف ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے یا نہیں ہو جائے۔ تو اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کر کے پڑھیے گا، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیے گا۔ اور جو بندہ آج اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گا، میری طرف سے اس کو مبارکباد ہے۔ اللہ پاک ضرور اس سے راضی بھی ہوں گے اور اس کے لیے آسانی بھی انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا۔ چند منٹوں کے لیے دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر دیں اور یوں محسوس کریں کہ شاید خانہ کعبہ کے قریب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر روضہ رسول پر موجود ہیں، یا پھر سنہری جالیوں کے قریب ہیں۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ڈوب کے پڑھ رہے ہیں۔ ڈوب کے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ پہلا نام بہت خاص ہے، اس نام کو یا وہابو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کو یا وہابو سے پکارنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، جہاں آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ 11 بار پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو لیکن ستھرا پڑھو، آرام آرام سے، یقین کامل سے پڑھو، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھو، آنکھوں کو بند کر کے پڑھو۔ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے محسوس کرنا ہے کہ رب گویا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے مسائل انشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ نیت کر کے، یہ گمان کر کے پڑھیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسئلے غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ دوستوں، آج نیا گھر مانگو گے انشاءاللہ ملے گا، نئی گاڑی مانگو گے، یا پھر اللہ پاک سے جو بھی حاجت کرو گے، ساری کی ساری حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کو جب یا وہابو سے پکارا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور آج کا وقت بھی بہت خاص ہے، اور آپ لوگ باوضو ہو کر پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی توجہ یہ ہے، آپ کا مقصد یہ کہ رب راضی ہو جائے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر کبھی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز خود چل کر آتی ہے۔ تو اللہ والوں پہلے یا وہابو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ وہ سورت ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اور سورۃ الکوثر کو تو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ پاک سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بے برکتی، بے سکون انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے کونے کونے سے خرابی کا دھبا جو آپ پر لگ چکا ہے وہ مٹ جائے گا۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر
بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے۔ سورہ کوثر ہر چیز کے لیے بہترین ہے۔ ٹینشن میں ہے سورہ کوثر پڑھیں، رزق چاہیے سورہ کوثر پڑھیں، رب کو راضی کرنا ہے سورہ کوثر پڑھیں۔ کوئی ایسے کیس آپ پر ہو گیا ہے جو آپ کے اندر نقص ہے ہی نہیں تو اللہ والوں سورہ کوثر پڑھیں، بہت خاص صورت ہے۔ اتنی خاص صورت ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اس صورت کا شان نزول دیکھیں کہ یہ صورت نبی پاک پر کس وقت نازل ہوئی تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تھا، نبی پاک کے شہزادے کا انتقال ہوا تھا۔ آپ بہت افسوس میں تھے کیونکہ کفار آپ کو طعنے بھی دے رہے تھے اور نبوت کا بوجھ آپ پر، ایک مقصد ہے آپ کے پاس، اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اس کی فکر آپ کے اوپر، پھر کفار طعنے دے رہے ہیں اور پھر بیٹے کا غم۔ تو اللہ والوں اس وقت اللہ پاک نے یہ صورت نازل کری۔ تصور میں جا کے سوچیں ذرا کہ وہ وقت کتنا زیادہ خطرناک ہوگا، کتنا زیادہ صبر کرنے والا ہوگا جس وقت اللہ پاک نے یہ صورت نازل کری اور کہا حبیب فکر نہیں کرو، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، ہم نے کوثر آپ کو عطا کر دی ہے۔ ایک حوض جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام سورہ کوثر ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ وہ کوثر کی خوشخبری اللہ پاک نے اس صورت میں بھیجی اور کہا کہ عبادت کرو اور قربانی کرو۔ قربانی کا حکم بھی ہے اور عبادت کا حکم بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، اس لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف اور صرف 10 بار، یعنی کہ 10 ٹائمز، 10 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یا وہابو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی، اب آپ نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے والا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور جو بندہ بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو نزدیک کر لیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 10 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ سب میرے بہن بھائیوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں بہت ہی خاص آیت ہے، یہ بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت بار اس آیت کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ الف لام میم، الف لام میم کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے معنی کیا ہے۔ تو اللہ والو الف لام میم، اسے حرف مقطعات بھی کہتے ہیں، لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے عموماً لوگوں کے گھروں میں برکت کے لیے لگی ہوئی دیکھی ہوگی لوح قرآنی۔ تو آج آپ نے اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں ادب سے پڑھیں، ایک سانس میں ایک ہی بار پڑھیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے پڑھیں گے نا ایک سانس میں ایک ہی بار، تو ادب بھی ظاہر ہوگا، اور سکون سے پڑھیں گے تو اللہ پاک کی توجہ بھی حاصل ہوگی۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، بہت زیادہ ہوا 3 منٹ 4 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، یا 7 بار یا 5 بار یا 11 بار، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس عمل کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ گھر میں پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے۔ وجہ کیا ہے گھر میں پڑھنے کی؟ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو اللہ والوں رحمتوں کے جو فرشتے ہیں، رحمت والے نوری ملائکہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آئیں گے، اور رب کی توجہ آپ کے گھر میں پڑے گی۔ گھر پہ پڑھیں یا دکان دفتر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں
اور اس پانی کو پی جائیں تاکہ اس کی تاثیر ساری آپ کے جسم میں چلی جائے۔ اللہ والوں بہت کمال کا وظیفہ ہے، چند دن تک کی اس وظیفے کو پڑھیں، ریزلٹس ایسے ملیں گے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب اللہ والوں اجازت دیں مجھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔